الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کا خواب۔ مصر کے بادشاہ نروان بن ولید عملیقی نے ایک رات خواب دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں، 7 فربا یعنی طاقتور گائیں ہیں، جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیں ہیں جنہیں 7 سوکھی بالیں کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو اس خواب سے بڑی پریشانی ہوئی اور بڑے بڑے ساحروں اور کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی اس کی تعبیر بیان نہ کر سکا۔ بادشاہ کا ساقی جو جیل میں رہ چکا تھا اور یوسف علیہ السلام کے فرمانے کے مطابق اپنے عہدے پر بحال ہو چکا تھا، بادشاہ سے کہنے لگا کہ جیل میں ایک عالم ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں یکتا ہیں۔ بادشاہ نے کہا تو تم اس کے پاس جا کر میرا خواب بیان کرو اور اس سے تعبیر پوچھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ ساقی جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر یعنی مطلب کیا ہے؟ تعبیر کا تو خواب کا مطلب، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 برس لگاتار کھیتی کرو گے اور غلہ خوب ہوگا، 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالوں کا اسی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے بعد 7 برس بڑے سخت اور قحط کے آئیں گے۔ ان سالوں میں تم پہلے 7 سالوں کا جمع کردہ غلہ کھا جاؤ گے۔ 7 دبلی گائیں اور خشک بالوں کا اشارہ اسی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد 1 برس ایسا آئے گا جس میں خوشحالی کا دور ہوگا اور زمین سرسبز ہوگی اور درخت خوب پھلیں گے۔ ساقی نے یہ تعبیر جب بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ اس تعبیر کو سن کر مطمئن ہو گیا اور جان گیا کہ تعبیر یہی ہو سکتی ہے، اور اس کو یعنی بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ یہ تعبیر یوسف علیہ السلام کی اپنی زبانی سنیں۔ یہ جو تعبیر ہے نا، خود حضرت یوسف علیہ السلام سے سنیں، یہ تعبیر یوسف علیہ السلام کی اپنی زبانی سنیں۔ اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا جو جیل میں قید تھے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ تو آپ نے اس قاصد سے فرمایا، پہلے تم بادشاہ کو جا کر میرا پیام دو کہ میرے معاملے کی تحقیق کرے، یعنی مجھے جو جیل میں بند کر دیا گیا ہے بلا وجہ، اس کی تحقیق کریں اور دیکھ لیں کہ مجھے بلا وجہ جیل میں بھیج دیا گیا تھا۔ قاصد یہ پیام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے سارا قصہ معلوم کر کے عورتوں کو جمع کیا اور زلیخا کو بھی بلایا اور ان سب سے یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا، تو سب نے متفقہ طور پر کہا کہ حاشا للہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی، اور زلیخا کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اصلی بات کھل گئی اور واقعی میرا ہی قصور تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے رہا کر دیے گئے۔ سبق: انبیاء کرام کے علوم یعنی علم، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو علم عطا فرمائے ہیں وہ حق ہیں، اور انجام کار حق و صداقت ہی کی فتح ہوتی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے بڑی عزت و احترام کے ساتھ رہا کیے گئے تو بادشاہ مصر نروان ابن ولید نے آپ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور پھر اپنا خواب جو اس نے دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام سے خود بیان کیا اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے اس نے سنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو بادشاہ کا دیکھا ہوا خواب مفصل بیان فرمایا اور پھر تفصیل سے اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر کہ باوجود کہ آپ سے یہ خواب پہلے مجملاً بیان کیا گیا تھا مگر آپ نے تفصیل سے وہ سارا خواب سنا دیا، بڑا حیران ہوا اور کہا کہ خواب تو عجیب تھی ہی مگر اس سے بھی عجیب تر آپ کا بیان کر دینا ہے۔ پھر تعبیر سن کر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مشورہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب لازم ہے کہ غلہ جمع کیا جائے، کیونکہ اب 7 سال قحط سالی کے آئیں گے تو ابھی خوشحالی کے دن ہے تو غلہ جمع کر لیا جائے اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کی جائے اور غلہ ماں بالوں کے محفوظ رکھا جائے اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس لیا جائے، اس سے جو جمع ہوگا وہ حوالی مصر کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئیں گی اور تیرے یہاں اپنے خزائن و اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا مگر یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی قلمروں کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھا، آپ سے زیادہ مستحق اور کون ہو سکتا ہے، اور اس کو منظور کر لیا اور یوسف علیہ السلام کے زیر تصرف ملک کے سارے خزانے کر دیے۔ اور پھر 1 سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی، یعنی آپ کے سر پر تاج رکھا اور تلوار و مہر آپ کے سامنے پیش کی اور آپ کو طلائی تخت پر بٹھا کر اپنے ملک آپ کے سپرد کر دیا اور عزیز مصر کو معزول کر دیا اور خود بھی مثل رعایا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابع ہو گیا۔ سبق: اللہ تعالی بڑا بے نیاز، قادر و توانا اور حکیم ہے اور اس نے اپنے پیغمبروں کو بڑے بڑے تصرف و اختیار اور خزائن ارض پر یعنی تسلط عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اقامت عدل اور حفاظت دین کی خاطر کسی ظالم بادشاہ سے عہدہ طلب کرنا اور قبول کر لینا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اے میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، جان و مال کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔